ہر حال میں شکر خدا کرتا رہوں گا، یہ زندگی اس تقریر کے لیے شمع پروین کو آواز دیتا ہوں، وہ آئیں گی اور تقریر پیش کرے گی جن کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ شمع پروین وسطانیہ سوم کی بچی ہے، وہ آئے گی اور تقریر پیش کرے گی جس کا عنوان ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ صاحب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج جو موضوع میری زبان و ذہن کو روشن تر کرنے لگا ہے وہ موضوع ہے اہمیت قرآن۔ ساتھیوں، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کون سی مشکل، کون سی الجھنیں ہیں جس کا حل اس میں یہ موجود نہیں؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا خط ہے جو ہماری طرف بھیجا گیا۔ اگر ہمارے دوست کا خط ہماری طرف آئے اور وہ کسی ایسی زبان میں ہو جو ہم پڑھ نہ سکے تو ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ دوست نے اس خط میں ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے۔ مگر افسوس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی گئی اس کتاب کے بارے میں ہمیں کبھی یہ تجسس نہیں ہوا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے، اس کو بغیر جانے اور سمجھے ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ محفل غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے، محفل غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے، اس مفلحت کے خزانے کو باندھ رکھا ہے۔ ساتھیوں، قرآن کریم میں روحانی و جسمانی دونوں قسموں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات، آفات اور بیماریوں میں قرآن کے ذریعے علاج کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے سامنے کوئی باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ ظالموں کی طاقت، جابروں کی تدبیریں اور دشمنوں کی سازشیں قرآن پاک کے سامنے ایک بلبلے سے زیادہ بھی کمزور ہے۔ قرآن مجید کا نور بدگواہوں کی آنکھوں کو بے نور کر دیتا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کے سامنے 12 دشمنوں کو خائب و خاسر ہوتے دیکھا۔ افریقہ کا کالا جادو قرآن آیات کے سامنے ٹوٹتے، بکھرتے اور بھاگتے دیکھا۔ ہندوستان کا جوگی، پنڈت اور سادھو اس کلام کے سامنے بے بس ہو گئے اور برہمت پکار اٹھے کہ یہ بہت اعلیٰ کلام ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر سامعین کرام، آج کئی مسلمان قرآن پاک کو چھوڑ کر ناپاک سفل علوم کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن کریم اپنے قوت، شفا، شان اور تاثیر کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن کریم اپنی قوت، شفا، شان اور تاثیر کے ساتھ موجود ہے، مگر مسلمان جاہل اور لالچی عملوں کے در پہ اپنا ایمان اور عقیدہ مال تباہ کر رہے ہیں۔ تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو، تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو، تم جو قرآن اور نماز کے بنا جیتے ہو اس کا کیا؟ ساتھیوں، آئیے قرآن کی طرف لوٹ چلے۔ یہ سچی، پختہ اور مضبوط کتاب ہم سب کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ساتھیوں، امت کے اہل علم میں شفا بالقرآن کا ہمیشہ معمول رہا ہے۔ اس کی برکت اور فادیت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، لہجے میں محمد کا خدا بول رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کے دور میں جبکہ عملیات کے کالے علم اور بہت سے خرافات کا رواج بڑھتا جا رہا ہے اور فتم دور کے اندر قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور فرمودات کے ذریعے علاج کو فروغ دینا اور قرآن آیات سے ہم لوگوں کو نجات دلانے کے لیے بہت سے صاحب علم اور بہت سے صاحب فیض اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان جیسے صاحب علم لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھانا چاہیے۔ ساتھیوں، ہمیں دین اور دنیا کی کامیابی حاصل کرنی ہو تو ہمیں قرآنی تعلیمات کو حاصل کر کے اپنی زندگی میں لانا ہوگا، نہیں تو بقول علامہ اقبال وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر
وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میں انہی چند باتوں میں اپنی بات ختم کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔